میں جب سب سے پہلے تو میں اپنے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس لائٹ ٹھہرایا کہ آپ سب کے سامنے یہاں پر کھڑے ہو کر اس کے مقدس کلام کی عمیق باتوں کو بتا سکوں، سکھا سکوں اور جتا بھی سکوں، کیونکہ کلام ہمیں سکھاتا بھی ہے، بتاتا بھی ہے، جتاتا بھی ہے۔ اس کے بعد شکر گزار ہوں اپنے حفیظ بھائی محترم جناب پروفیسر عرفان صلاح صاحب کا کہ انہوں نے میری صرف ایک کال پر مجھے موقع دیا تھا کہ آپ سب کے سامنے آ کھڑا ہوں اور خدا کے کلام کی باتوں کو آپ تک پہنچا سکوں۔ ہالیلویا۔ تو ہم ابھی گیت گا رہے تھے، ہمارے جو میٹنگ پروجیکٹ کر رہے تھے بھائی شہزاد بھائی، اعجاز بھائی مجھے لینے بھی آئے تھے شاید، تو ہم گیت گا رہے تھے اور اعجاز بھائی نے بھی بتایا کہ جب ہم خدا کی حضوری سے دور ہو جاتے ہیں کچھ پل کے لیے یا کچھ دیر کے لیے، تو جو ہمارا مخالف ابلیس ہے وہ ہمیں آزمائش میں گراتا ہے اور چاہتا ہے کہ خدا کا ایماندار کبھی کھڑا نہ ہو بلکہ ہمیشہ کیا ہو، گرا رہے۔ شاباش، گرا رہے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، لکھا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں، اور ساری دنیا کیا، ساری دنیا جو ہے اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے۔ پہلا یوحنا اس کے 5واں باب اس کی 19ویں آیت میں یہ لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ ہم دہرائیں گے اس بات کو۔ ہم جانتے ہیں، ہم سب بولیں گے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے۔ آمین۔ جس کی وجہ سے ہم آزمائش میں گر پڑتے ہیں یا مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ہی کچھ خامیوں یا غلطیوں کی وجہ سے آزمائش میں پڑتے ہیں۔ ہم دعائے بانی پڑھتے ہیں جو خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھائی، اس میں بھی یہ درج ہے کہ ہمیں آزمائش میں نہ لا۔ خدا ضرور آزماتا ہے اپنے ایمانداروں کو، لیکن وہ اس لیے آزماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کا ایمان چیک کرے کہ میرا بندہ ایمان کی کس سیڑھی پر کھڑا ہے۔ ٹھیک ایوب صبر کی طرح۔ ایوب صبر کی کہانی کو کون نہیں جانتا، ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کو خود دعوت دی کہ کیا تو نے میرا بندہ یہ دیکھا ہے؟ ابلیس نے کیا کہا؟ ابلیس نے کیا کہا تھا کہ تو نے تو اپنا ہاتھ اس پر رکھا ہوا، اپنا ہاتھ اسے کر پھر دیکھ تماشا، کیسے نہیں تیرا انکار کرتا؟ ہر بیماری اس کے اوپر آئی، 7 بیٹے 3 بیٹیاں اور ہزاروں کی تعداد میں مال مویشی ایک جھٹکے میں ختم۔ لیکن خدا نے اپنے بندہ کو دیکھا کہ اس کی بیوی کہتی تھی کہ اپنے خدا کی کیا کر، خدا کا انکار کر دیں۔ لیکن خدا کے بندے نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ ہم خدا سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ لیکن ہمارا جو آج موضوع ہے وہ کچھ الگ ہے، کیونکہ میں آج آپ کے لیے بہت بڑی خوشی کی خبر یہ لے کر آیا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر ہمیں کیا کیا ہے؟ آزاد کیا ہے۔ ہم نے ابھی پڑھا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا کس کے قبضہ میں ہے؟ اس شریر کے قبضہ میں ہے۔ شریر یعنی ابلیس۔ کلام مقدس میں ابلیس کو بہت سے ناموں سے پکارا گیا ہے، پرانا اژدہا، شریر، ببر، شیر اور بہت سارے نام ہیں۔
آگے لکھا ہے خدا کے بندہ داؤد نبی اس بات کو واضح کرتا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ وہ اس ببر کی مانند ہے جو پھاڑنے پر حریص ہو، وہ گویا جوان ببر ہے جو پوشیدہ جگہوں میں دبکا ہوا ہے۔ اکثر جب ہم کسی راہ میں جاتے ہیں، سفر کے دوران ہم جاتے ہیں تو ہمیں اکثر ڈاکو پڑ جاتے ہیں۔ کیا پڑ جاتے ہیں؟ ڈاکو، لٹیرے پڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے جیسے وہ مسافر راہ میں جاتا اس کو ڈاکو لٹیرے پڑ گئے اور اس کو مارا پیٹا، اس کا سارا مال لے گئے اور اس کو ادموا چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی طرح سے جب ہم کسی سفر پہ روانہ ہوتے ہیں یا دور دراز پنجاب میں جائیں، بائی روڈ جائیں، تو کبھی خدا نہ کرے کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو، لیکن بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، کوئی ایسے حالات یا وقت ایسا آ جاتا ہے کہ ہم اس برائی میں پھنس جاتے ہیں کہ جہاں پر ہمارا مال کیا ہو، لٹ جائے، یا ہم اکثر اوقات ہم سنتے ہیں کہ آج کل موبائل چوری بہت ہو رہے ہیں، اسنیچنگ بہت ہو رہی ہے۔ ایک 3000 یا 4000 کی موبائل کی خاطر لوگوں کو کیا کیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ تو ابلیس جو ہے وہ دشمن ہے، وہ چھپا بیٹھا ہے اور ہم نہیں جانتے وہ کب ہم پر وار کر۔ کبھی کسی کا چلان کٹا ہے موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ، یا کبھی کٹا ہے تو پولیس والے چپکے ہی کھڑے ہوتے ہیں، وہ ایک دم سے ہم کو اشارہ کرتے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح سے ہمارا جو دشمن ہے وہ بھی کیا ہے، چھپ کر بیٹھا ہوا، دبکا ہوا ہے تاکہ موقع ملے اور ہمیں پھاڑ کھائے، کیونکہ کلام بیان کرتا ہے کہ وہ ببر شیر کی طرف دھاڑتا پھرتا ہے اور ڈھونڈتا ہے کہ کسے پھاڑ کھائے۔ خدا نے جب دنیا تخلیق کی، کتنے دن میں تخلیق کی تھی؟ 6 دنوں میں تخلیق کی تھی، اور 7ویں دن خدا نے آرام کیا تھا۔ انسان کو کون سا دن بنایا تھا خدا نے؟ شاباش، باقی کسی کو نہیں پتا، سنڈے اسکول کو نہیں گیا۔ تو جب خدا نے انسان کو تخلیق کیا اپنے ہاتھوں سے، محبت سے، محبت کے لیے تخلیق کیا، تو اس کے نتنوں میں کیا پھونکا؟ زندگی کا دم پھونکا، اور وہ جیتی جان ہوا۔ ہم اس بات کو بھی یہیں پر روکیں کہ ہم آگے چلیں گے۔ ہماری جو آج کی جو مرکزی آیت ہے وہ مقدس متی رسول کی مافت لکھی گئی انجیل مقدسہ، اس کا 7 باب اور اس کی 13 اور 14 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ کسی بات اگر بائبل ہے تو پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے۔ متی کی انجیل اس کا 7 باب، اس کی 13 اور 14 آیت۔ ہاللیلویا۔ متی 7 باب، اس کی 13 اور 14 آیت۔ کوئی بھی پڑھ لے۔ ذرا غور سے سنیے گا، بہت پیاری بات لکھی ہے۔ اپنا توجہ ہو جائے جب دیکھ رہے ہیں ہمارے لیے آج کی تلاوت تنگ دروازہ سے داخل ہو، لکھا ہے تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ رستہ کشادہ ہے، اور وہ رستہ کشادہ ہے، جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، جو کسی طرف پہنچاتا ہے، ہلاکت کی طرف پہنچاتا ہے، اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں، اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ رستہ سکڑا ہے، اور وہ راستہ سکڑا ہے، جو زندگی کو پہنچاتا ہے، جو کہاں پہنچاتا ہے؟ زندگی کو پہنچاتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ خدا
मुक़द्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किया करो, उसकी बरकत है। हमने यहाँ पर पढ़ा है कि तंग दरवाजे से क्या हो, दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाज़ा चौड़ा है। वो दरवाज़ा, लफ्ज़ों पर गौर कीजिएगा, और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं, क्योंकि वो दरवाज़ा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो ज़िंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। यहाँ पर दो जुमलों का इस्तेमाल किया गया है। कौन कौन से? दाखिल होने वाले और पाने वाले। इन हम दो जुमलों पर आज वर्ड और सीखेंगे। हम बात कर रहे थे इंसान की तकलीफ की। इंसान की तकलीफ जब की गई तो नाफरमानी हुई, और नाफरमानी होने के बाद उसे बागदन से निकाला गया, और जब उसे बागदन से निकाल कर ज़मीन पर रखा गया, इस ज़मीन पर रखा गया, तो उसने अपने लिए घर तामीर करना शुरू किया, मकान बनाना शुरू किए, खैमा बनाने शुरू किए, जहाँ पर वो क्या करे, रिहाइश कर सके। और याद रखेंगे किसी भी खैमा में या किसी भी मकान में या किसी घर में तीन चीज़ें लाजमी होती हैं। कौन कौन सी? तीन चीज़ें लाजमी होती हैं। कौन कौन सी? रोशनदान, जहाँ पर रोशन या चिराग जला कर रखा जाए। दूसरी खिड़की, जहाँ से हवा पास हो, वेंटिलेशन हो। और तीसरी चीज़ सबसे अहम है दरवाज़ा, क्योंकि दरवाजे नहीं होगा तो हर कोई आया जा सकेगा। दरवाजे का मतलब ये है कि दरवाजे का असल मकसद ये है कि वो घर की लिमिट है कि घर के उस पार और दुनिया है और दरवाजे के इस पार और दुनिया है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी आदत होती है, हमारे बच्चों की जो आजकल जो आदत है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हमारे बच्चों की जो घर में आदत होती है वही बाहर आदत होती है। अगर अंदर लड़ाई कर रहा है तो बाहर भी क्या करेगा, जाके लड़ाई करेगा। अगर अंदर का माहौल सही होगा तो बाहर का भी माहौल सही होगा, लेकिन बाहर का माहौल सही नहीं होता, क्योंकि बाहर हमारा दुश्मन बैठा हुआ है। बाहर हमारा दुश्मन बैठा हुआ है कि हमें क्या करे, दबोचे और फाड़ खाए, हमारे ईमान को क्या करे, वो डावाडोल करे। लिखा है तंग दरवाजे से दाखिल हो। कलाम खुदावंद में लिखा है कि ऊंट का सुई के धागे में से, अगर मैं दुष्ट नहीं हूँ, मुझे दुष्ट की व्यवस्था, लिखा है कि सुई के धागे से ऊंट का गुजर जाना क्या है, आसान है। और आगे का लिखा है एडिशन, आगे पर दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिला नामुमकिन है। दौलतमंद वो किसी भी तरह से हो सकता है, बुरी आदत का, बुरी सोचों का, ये नहीं कि सिर्फ पैसे से दौलतमंद हो, नहीं, बुरे ख्यालात, बुरे नज़रियात, बुरी सोच, बुरी बैठक, ये सब आपको क्या करते हैं, दौलतमंद बनाते हैं। दरवाजे के लिए जो इब्रानी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो दालत इस्तेमाल किया गया है, जो मुझे इंटरनेट से मिला। यूनानी ज़ुबान में थायरा मिला। और तंग जो लफ्ज़ है हम सब जानते हैं कि उसके लुग़वी मानी कि तंग जगह, कि ऐसी जगह जहाँ से गुज़रना मुश्किल हो, उसके लिए इब्रानी ज़ुबान में लफ्ज़ तज़र और यूनानी ज़ुबान में स्टेनोस इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से जो आगे है चौड़ा दरवाज़ा, क्योंकि दो दरवाज़ों का जिक्र है ना, तंग और चौड़ा, तो चौड़े के लिए जो इब्रानी लफ्ज़ है वो मरवख इस्तेमाल हुआ है और यूनानी ज़ुबान में पिलातस इस्तेमाल किया गया है। अब पहला दरवाज़ा कौन सा था? लेकिन हम तंग दरवाजे को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम दूसरे दरवाजे को डिस्कस करते हैं जो कौन सा है, चौड़ा है।
بھائی دیکھیں اگر کوئی محل بنا رہا ہے تو لازمی اس بات ہے اس کی جگہ بھی بہت ہے زیادہ ہے، محل بنا رہے جگہ زیادہ ہے، برائٹنگ زیادہ ہے، اس میں دروازے بھی کم بڑے بنے، کچھ حدا بنے گے تاکہ گاڑیاں آرام سے گزر سکیں، مرسڈیز آرام سے گزر سکیں یا لیموزین آرام سے گزر سکیں۔ اب جس کے پاس جگہ ہی تھوڑی سی ہے یا 60 گز یا 40 گز کی ہے تو اس میں دروازہ کب بنے گا؟ بامشکل 6 فٹ کا یا 5.5 فٹ کا، بس اس سے زیادہ ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ تنگ دروازے سے پیٹی کو گزرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اکثر جب ہم گھر شفٹ کرتے ہیں تو سامان جب نکلتا ہے تو تنگ دروازوں میں جاتے ہیں تو پلنگ کا گزرنا بھی مشکل ہوتا ہے، چاہے بھائی کا بھی گزرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو جو چوڑا دروازہ ہے اس سے بآسانی کیا ہوتا ہے، گزر ہوتا ہے تاکہ ہمیں کوئی مشکل نہ درپیش آئے۔ اور وہ راستہ بھی کیا ہوتا ہے، کھلا ڈلا ہوتا ہے، کچھ سادہ ہوتا ہے، اور سب کا پسندیدہ وہ راستہ ہوتا ہے جو کھلا روڈ ہو، ہائی وے کی طرح، کوئی ٹریفک، کوئی گاڑی، بس چوتھا گیئر لگا وہ گاڑی جا رہی ہے مزے سے۔ باہر روڈ کبھی کوئی گیا پنجاب؟ کبھی موقع ملے تو باہر روڈ ضرور جائے گا، ہائی وے پر ایسے ہی ہوتا ہے، گاڑی کا چوتھا گیئر یا 5واں گیئر لگائیں اور بھول جائیں کہ کوئی جم پائے گا۔ لیکن ہماری زندگی میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ وہ کہاں پہنچاتا ہے، کہاں پہنچاتا ہے تنگ دروازہ؟ ابھی ہم نے پڑھا، اوہو وہ تو چوڑا دروازہ پہنچاتا ہے راکٹ کی طرف۔ تنگ دروازہ جو ہے زندگی کو طرف پہنچاتا ہے، ایسے ہی ہے۔ چوڑا راستہ جو ہے یا چوڑا دروازہ جو ہے وہ آسانی سے گزر ہوتا ہے، اس لیے کوئی بھی اسے چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب کا کیا ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے۔ یقیناً ہم انسان ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اپنے گھر میں بڑا دروازہ لگائیں تاکہ لڑکی کیا ہو، شو کر سکے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ تنگ دروازے سے داخل ہو، اور میں آپ کو بتاؤں انسان جو ہے تنگ جگہ سے کیا ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے، تنگ جگہ سے بھی تنگ ہوتا ہے۔ اب میں نے عرض کیا کہ کسی کا 40 گز کا یا 60 گز کا گھر ہو یا مکان ہو اور اس میں 6-7 بچے ہوں، 40 گز کے مکان میں 6-7 بچے ہوں، سوچے کیا حال ہوگا، پریشانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اسی لیے لوگ جو ہے تنگ دروازے کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ اس میں سے تو موٹر سائیکل بھی نہیں گزرتی، پریشانی ہوتی ہے، پھر ہمیں جو ہے وہ کوئی اور جگہ ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ اعمال اس کا 4 باب اس کی 11ویں اور 12ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں تنگ دروازے کی۔ اعمال اس کا 4 باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت لکھا ہے، یہ وہی پتھر ہے جسے تم معماروں نے حقیر جانا اور وہ کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یہ وہی پتھر ہے۔ کون سا پتھر ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے۔ لکھا ہے کہ تم معماروں نے حقیر جانا اور وہ کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم کیا پائیں، نجات پا سکیں۔ کیا لکھا ہے؟ ہم نجات پا سکیں،
ہم کون؟ ہم ایماندار لوگ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اسے اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے کہ راستہ سکڑا ہے، اور راستہ اگر چھوٹا ہو، سکڑا ہو، اس پر سائیکل پر نہیں چڑھتی۔ سائیکل کا ٹائر چھوٹا سا ہوتا ہے، 3 یا 4 انچ کا، وہ بھی سکڑے راستے سے اتر جاتا ہے۔ متی اس کے 16-24 میں آیت میں لکھا ہے کہ اس وقت یسوع نے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ چوڑے دروازے کا قصہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی خودی کا انکار نہیں کرنا چاہتا، کوئی بھی اپنی صلیب اٹھانا نہیں چاہتا، کوئی بھی اپنا مال دوسروں کے ساتھ تقسیم نہیں کرنا چاہتا۔ ایک شخص خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا، کہنے لگا کہ اے ربی، مجھے بتا کہ میں آسمان کی بادشاہی میں داخل کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اپنا سارا مال بیچ اور میرے پیچھے آ۔ اس کا منہ کیا ہو گیا؟ چھوٹا سا ہو گیا۔ تو یہ نشانی ہے چھوٹے دروازے کی، لیکن لکھا ہے کہ اپنی صلیب اٹھا اور اپنی خودی کا انکار کر اور میرے پیچھے ہو لے۔ تنگ دروازے کا جو سفر ہے وہ آسانی سے طے نہیں ہو پاتا، کیونکہ اس پر دکھ، تکلیف، پریشانیاں ہیں۔ لکھا ہے کہ ہر ایک درخت کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے تو سوکھے کے ساتھ کیا نہیں کیا جائے گا، اور رسولوں کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا جائے گا۔ سب سے پہلے شہید استفنس پتھروں سے سنسار کیا گیا، اس کے بعد کسی کا سر قلم کر دیا گیا، کسی کو جب ابلتے ہوئے تیل کے کڑے میں پھینکا گیا، دکھ، پریشانی، کسی کو شیروں کی نام میں ڈال دیا گیا، کسی کو کسی اور طرح سے قتل کر دیا گیا۔ لیکن لکھا ہے کہ تنگ دروازے سے کیا ہو داخل ہو، کیونکہ وہ راستہ سکڑا ہے اور زندگی کو پہنچاتا ہے۔ ہم سب مل کر لوکا کی انجیل اس کا 13واں باب اس کی 22ویں اور 23ویں آیت پڑھیں گے۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 13واں باب اس کی 22ویں اور 23ویں آیت میں، اگر کسی کو مل گیا تو پڑھنے میں رہنمائی کرے۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں تنگ دروازے کی۔ لوکا 13واں باب اس کی 22ویں اور 23ویں آیت، چلے میں پڑھ دیتا ہوں۔ لکھا ہے وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں تعلیم دیتا ہوا یروشلم کا سفر کر رہا تھا، اور کسی شخص نے اسے پوچھا کہ اے خداوند، کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ ہم نے اوپر پڑھا کہ تنگ دروازے سے داخل ہونے والے تھوڑے ہیں، اور یہاں پر یہ شخص سوال کر رہا ہے کیا واقعی نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ کیونکہ جو تنگ دروازے سے داخل ہوتا ہے اسے کیا ملتی ہے؟ نجات ملتی ہے، اسے رہائی ملتی ہے، اسے آزادی ملتی ہے۔ آمین۔ لکھا ہے پھر آگے 24ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے اس سے کہا جان پہچانی کرو اور تنگ دروازے سے داخل ہو۔ کس سے داخل ہو؟ تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بہتر داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور نہ ہو سکیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہوتا ہے کہ تنگ چیز تو ہوگی، لوگ تنگ تو لکھا ہے کہ تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ وہ راستہ سکڑا ہے اور زندگی کو پہنچاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے متعلق لکھا ہے کہ راہ اور زندگی میں، کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے لوگوں کا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو کے ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیا پائے؟ ہمیشہ کی
تنگ دروازے داخل ہو گئے زندگی میں نہیں کون بھائی تنگ دروازے سے داخل ہوں گے تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی. اور لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو زندگی کا تاج بھی ملے گا. تنگ دروازے سے داخل ہوں گے تو زندگی کا تاج ملے گا. تنگ دروازے سے داخل ہونا ہی نہیں ہے تو زندگی کا تاج کیسے ملے گا؟ پھر آگے لکھا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں بلکہ کثرت سے پائیں. کیا پائیں؟ زندگی پائیں. اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ باپ کے پاس میرے علاوہ کوئی جا نہیں سکتا کیونکہ دروازہ کھلا ہے. دروازہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے. کیونکہ راہ حق زندگی وہ ہے جس نے کہا کہ جو مجھ میں قائم رہتا ہے وہ ابد تک زندہ رہے گا. میں نے شروع میں گھر بنانے والے کی مثال دی تھی کہ جو شخص گھر بناتا ہے وہ 3 چیزیں لازمی بناتا ہے. ایک روشن دان، ایک کھڑکی اور ایک دروازہ جہاں سے وہ داخل ہو سکے، جو اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ یہ گھر کا مین دروازہ ہے. انسان کو خدا نے جب تخلیق کیا تو یاد رکھیں کہ جو انسان کی جو آنکھیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ چراغ کا کام کرتی ہیں. وہ چراغ کا کام کرتی ہیں. اور چراغ روشن ہوگا تو ہمیں صحیح راستہ پتا چلے گا. چراغ ہی بجھا ہوگا تو پھر تو گئے کھڑے ہیں. اور لکھا کہ اندھا اندھے کو راہ کبھی نہیں دکھا سکتا. وہ دونوں ہی گھڑے میں گریں گے. اور انسان کا جو کھڑکی کا کام جو کرتی ہے وہ نتھنے کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے ناک کے ذریعے سانس لیتے اور سانس چھوڑتے ہیں. یہ ہمارے یہ جو جسم ہے یہ کیا ہے؟ ایک گھر ہے. یہ کیا ہے؟ گھر ہے. کیونکہ کام میں لکھا ہے کہ تم خدا کے مقدس ہو. تو مقدس میں نے گھر ہوتا ہے. تو ہم خدا کے کیا ہیں؟ مقدس ہیں. اور یہ ہمارا جسم جو ہے وہ گھر ہے جس کے متعلق یہ لکھا گیا ہے کہ یہ گھر گرایا جائے اور ہمیں ابدی گھر ملے گا. وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ پھر کبھی خدا نے موقع دیا پھر کبھی ڈسکس کریں گے. آنکھیں جو ہیں وہ چراغ ہیں. ہمارے جو نتھنے ہیں وہ کھڑکی کا کام کرتے ہیں. اور جو ہمارا دل ہے، ہمارا دل ہے وہ دروازے کا کام کرتا ہے. ایسے ہی بس صاحب ہمارا دل جو ہے وہ دروازے کا کام کرتا ہے. کیونکہ لکھا ہے کلام بیان کرتا ہے کہ ہم گیت بھی گاتے ہیں کہ دل دے بوئے کھول یسوع آنا چاہتا ہے. تو بھائی دروازے کھولو گے تو وہ آئے گا نا. وہ دروازے دیکھی چل بھائی کارگو نہیں چل سی چلیے، اس کا بھی ٹائم خراب، اس کا بھی سب کچھ. ہمارا دل جو ہے کیا کام کرتا ہے؟ دروازے کا کام کرتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے جیسے خداوند یسوع مسیح زکئی کے گھر گیا اور لکھا ہے کہ آج اس گھر میں کیا آئیے؟ نجات آئیے. کیا آئیے؟ آج اس گھر میں. تو جب دل کا دروازہ کھلا ہوگا تو اس گھر میں بھی کیا آئے گی؟ نجات آئے گی. اور خدا کا روح ہماری زندگیوں میں کیا کرے گا؟ کام کرے گا. اور خدا کے کلام کی قدرت کیا ہوگی؟ ظاہر ہوگی. خدا کا بندہ سلیمان ہمیں بتاتا ہے اور تبھی بھی کرتا ہے. انسان 23واں باب اس کے 26ویں میں لکھا ہے اور جب ہم اپنا دل اسے دیتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں کلام خدا کی قدرت ہوتی ہے. ہمارا دل کیا کام کرتا ہے؟ دروازے کام کرتا ہے. لیکن کلام یہ بھی کہتا ہے کہ دل بڑے
نہیں دل تو تھوڑے ہیں، دل بڑا کیا ہے؟ ہلے بات ہے، دل بڑا ہلے بات ہے۔ سارے برے خیال، بری سوچیں، برے نظریات کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ دل سے۔ کلام میں لکھا ہے کہ دل کے خیال شروع سے برے ہیں۔ کیسے؟ ابلیس نے ہوا کو بہکایا، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ پھل دیکھنے میں خوشنما اور عقل بخشنے میں خوب، لیکن کلام بیان کرتا ہے کہ اپنا دل مجھے دے دے، اپنا دل مجھے دے دے، تاکہ اس کے کلام کی قدرت کیا ہو؟ ظاہر ہو۔ کلام خدا کی قدرت یہ ہے کہ جب خدا کے بندہ نے دعا کی، زندہ خدا سے وہ سورج کیا چلا گیا 10 درجے پھر سے چلا گیا۔ کلام خدا کی قدرت یہ ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کو بیابان میں چٹانوں سے پانی اور آسمان سے کیا کھلایا؟ من کھلایا۔ کلام خدا کی قدرت یہ ہے کہ بحر قدرت 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ کلام خدا کی قدرت یہ ظاہر ہوئی جب ہم اسے اپنا دل دیتے ہیں، موسیٰ نے اپنا دل دیا اسے، تو موسیٰ کے ذریعے یہ سب کام ہوئے۔ اور جب خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے تو یہ قدرت ہی ہے کہ لکھا ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوئی اور اس کو بیٹا ہوا، اور وہ ہمارے درمیان میں رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے بیٹے کا۔ کلام خدا کی قدرت یہ ہے کہ جب کلام کرتا ہے تو اندھے دیکھتے ہیں، ہاللیلویہ، بہرے سنتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، گونگے بولتے ہیں، بیمار شفا پاتے ہیں، اور مردہ زندہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے جیسے کلام خدا نے کلام کیا اور 4 دن کا مردہ لازر قبر میں سے جی اٹھا۔ ہاللیلویہ، آئے زوردار تالیاں ماریں خداوند کے لیے۔ اور کلام خدا کی قدرت یہ ہے کہ جو تھا صرف تھا ہی نہیں، وہ تھا، وہ ہے، اور وہ آنے والا ہے۔ کلام خدا کی قدرت یہ ہے کہ وہ ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ کلام خدا کی قدرت یہ ہے کہ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ کلام خدا کی قدرت یہ ہے کہ وہ الفا بھی ہے اور کلام خدا کی قدرت یہ ہے کہ وہ ازل سے تھا اور اب تک رہے گا۔ کیونکہ لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ ابتدا میں کیسے؟ خدا نے جب کلام کیا کہ کہا شاباش روشنی ہو اور روشنی ہو گئی۔ خدا نے کہا کہ نباتات پیدا ہوں اور نباتات پیدا ہوئے۔ کلام خدا کی قدرت یہ ہے کہ اس کی روح ابتدا میں پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ کلام خدا کی قدرت یہ ہے کہ جب وہ کلام ہمارے درمیان میں آیا اور جب وہ جی اٹھا اور جب وہ آسمان پر جانے لگا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں کیا دیتا ہوں؟ دوسرا مددگار دیتا ہوں جو جسے نہ تو دنیا جانتی ہے نہ پہچانتی ہے، مگر تم اسے جانتے بھی ہو اور پہچانتے بھی ہو، کیونکہ وہ اب تک تمہارے ساتھ رہے گا، برکت تمہارے اندر ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو جب ہم اپنے دل کا دروازہ کھولیں گے تو اس کا روح ہماری زندگی میں کام کرے گا اور اس کے کلام کی قدرت ظاہر ہوگی، اور جب وہ کلام کی قدرت ہمارے اندر ظاہر ہوگی تو ہم نور کی طرح چمکیں گے، اس نور کی طرح جس نور ذات کا وہ اکیلا کیا ہے؟ مالک ہے۔ خداوند نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے کہ ہم اس کے کیا ہیں؟
فرزند ہیں، بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ میں نے شروع میں ایک حوالہ پڑھا، پہلا یوحنا اس کا 5 باب اس کی 19ویں آیت، جہاں پر یہ لکھا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کہاں سے ہیں، خدا سے ہیں۔ خدا سے ہم اس لیے ہیں کیونکہ اس نے اپنی جان دے کر ہمیں اپنے خون سے کیا کیا ہے، خرید لیا ہے، اور ہم خون خریدے لوگ ہیں، تو ہم پر یہ واجب نہیں کہ ہم چوڑے دروازے سے داخل ہو جائیں۔ آمین۔ لہٰذا ہمیں تنگ دروازے سے کیا ہونا ہے، تاکہ ہم کیا پا سکیں، زندگی پا سکیں اور کثرت سے پا سکیں، کیونکہ زندگی کا مالک کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس نے کہا کہ راہ حق و زندگی میں ہوں، جو مجھ میں۔ کلام یہ بھی بیان کرتا ہے کہ میں حقیقی درخت ہوں اور تم میری کیا ہو، ڈالیاں ہو۔ کسی نے کسی پودے سے کبھی کوئی ٹہنی یا کوئی پھول توڑا ہے؟ بچپن میں کبھی نہ کبھی کسی بغیچے سے پھول توڑا ہی ہوگا کسی نہ کسی نے۔ تو پھول کیا ہوتا ہے؟ 4 گھنٹے 6 گھنٹے 24 گھنٹے 26 گھنٹے میں کیا ہوتا ہے، وہ مرجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس شاخ سے الگ ہو گیا جس میں وہ کیا تھا، قائم تھا، پیوستہ تھا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ خداوند میں پیوستہ رہیں، جڑے رہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے، تنگ دروازے سے کیا ہونا ہے۔ بے شک تنگی ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، آزمائش ہے، لیکن آخر میں کیا ہے، زندگی ہے۔ ہاللیلویا۔ آئے ہم سب اپنے کو بند کریں، سر کو جھکائیں، ہم دعا کریں، خدا کے کلام کے لیے دعا کریں، کیونکہ خدا کے کلام زندہ ہے، اور جو چیز زندہ ہوتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، اور وہ ایسا اثر رکھتی ہے کہ میری جان، ہماری روح اس کا اثر محسوس کرتی ہے۔ اپنے ذریعوں کو اس کی حضور میں دے دیں، اپنے ذریعوں کو خالی کر دیجیے، اپنی سوچوں کو خالی کر دیجیے، اپنے دل کو خالی کر دیجیے۔ جو آپ کے گھر کا دروازہ ہے اسے کھول دیجیے، اسے کھولے، تاکہ خدا کا کلام جو زندہ ہے وہ آپ کی زندگی میں اتر آئے، اور آپ کی زندگی میں وہ کام کرے، اور آپ کی زندگی تمام بندھنوں سے، تمام جوؤں سے آزاد ہو جائے، کیونکہ کلام زندہ ہے، کلام زندہ ہے، اور زندہ چیز اثر رکھتی ہے۔ کلام زندہ ہے، لکھا ہے کہ وہ بند اور ٹوٹے پردے میں سو کر گزر جاتا ہے، وہ دلوں کے خیال جانتا ہے۔ ہمارا خدا زندہ ہے، اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم زندہ خدا کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں۔ ساری قبریں بھری پڑی ہیں، لیکن ہمارے خدا کی قبر خالی ہے۔ ہاللیلویا۔ اسے دعا کریں، اسے کلام مانگیں، اسے آگ سے سلگتا ہوا کلام مانگیں کہ اے خداوند کے خدا، تو جو رحیم ہے، تو جو کریم ہے، تو جو خداوند کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، اس سے کلام کر، میری زندگی میں کلام اتار۔ اس سے کہیں کہ آج کے کلام کا بیج میری زندگی میں 100 گنا پھل لانے والا ہو۔ اسے کہیں کہ آج کے کلام کا بیج میرے خاندان کی زندگی میں پھل لانے والا ہو۔ اسے کہیں کہ آج کے کلام کا بیج میرے بچوں کی زندگی میں کام کرے۔ اسے کہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ اسے مانگیں، کیونکہ مانگنے والوں کو وہ دیتا ہے۔ اسے کہیں کہ خدا، میں تیرا بیٹا، میں تیری بیٹی اس وقت پریشانی میں ہوں،
بیماری کی حالت میں ہو، دکھ کی حالت میں ہو، آپ چاہے کس بھی حالت میں ہو، کلام آپ کو آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کلام آپ کو نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے، کلام آپ کو آپ کی مشکلات سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جیسے میرے گزروں کی دو حصے ہوئے اور وہ قوم بنی اسرائیل اس میں سے ہو کر گزر گئی، یہ خدا کا کلام کی قدرت ہے۔ اس سے کہیں کہ اے خداوند کے خدا اپنے کلام کی قدرت جاری کر۔ اگر اس سے کہیں کہ اے خداوند کے خدا اگر میں کسی بھی غلطی سے، کسی بھی کوتاہی سے، کسی بھی نافرمانی سے اپنا اختیار کھو بیٹھی ہوں یا اپنا اختیار کھو بیٹھا ہوں، اس سے کہیں کہ مجھے بحال کر، اس سے کہیں کہ وہ میرا اختیار بحال کر دے کہ جس اختیار سے میں اپنے دشمن پر غالب آ سکوں، اس سے کہیں کہ میرے ہتھیار مجھے لوٹا دے، میرے ایمان کو بڑھا۔ یہ ہمارا خداوند جو ہے وہ ایمان کا بانی ہے اور ایمان کو کامل کرنے والا خدا ہے۔ اس سے کہیں کیونکہ وہ اپنے مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ آزما کے دیکھ میں کیسا بھلا ہوں، اس نے کہا کہ مجھے آزما کے دیکھ۔ ہم اس لائق نہیں کہ اپنے خدا کو آزما سکیں، لیکن کلام خدا کی جو قدرت ہے، کلام خدا کی قدرت ہمارے بندھنوں کو توڑنے کی قدرت رکھتی ہے، کلام خدا کی قدرت ہمارے جیوں کو کھولنے کی قدرت رکھتی ہے۔ اس سے کہیں کہ اے خداوند مجھے آزاد کر، اس سے کہیں کہ اے خداوند میں آج اپنا دل تیرے حضور اڈیل دیتا ہوں، اس سے کہیں کہ آج میں اپنا دل تیرے حضور اڈیل دیتی ہوں، اس سے کہیں کہ میں اپنا دروازہ تیرے لیے کھولتا ہوں، کھولتی ہوں، اس سے کہیں کہ آؤ میرے دل میں اور میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا، میرے ساتھ رفاقت کر۔ اس سے کہیں کہ اے خداوندوں کے خدا مجھے اس لائق بنا دے کہ تیرے حضور مقبول ٹھہر سکوں۔ دعا کریں کیونکہ دعا میں بہت طاقت ہے۔ دعا چٹانوں کو چیر دیتی ہے، دعا سمندروں کو چیر دیتی ہے، دعا آسمانوں کو چیر دیتی ہے، دعا سات سمندر پار بیٹھے روح کو آزاد کر دیتی ہے۔ آسمانوں کے خدا میں دل کی گہرائی سے تیرے حضور کو جھک کر تیری شکرگزاری کرتا ہوں، تیرے خادم کے لیے، تیرے خادم کے گھرانے کے لیے، تیرے خادم کی ٹیم کے لیے، اس کی کلیسیا کے لیے۔ میرے خدا اس کلیسیا کو بڑھا اور ان تمام جانوں کو اپنے شفقت میرے ہاتھ کے نیچے لے لے اور چھو لے۔ مجھے تو چھوتا ہے تو تک بھاری آتی ہے۔ میرے خدا ان کے جسموں کو، ان کی روح کو، ان کی ذہنیت کو، ان کی روحانی زندگی کو بحال کر، تو بحال کر میرے خدا تاکہ یہ روحانی طور سے بیدار ہوں اور اپنے مخالف دشمن کی جلدی تینوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اے خدا میں تیرا ادنا خادم ہوتے ہوئے ان جانوں کے لیے کلام جاری کر دیتا ہوں کہ آج اگر یہ کسی بھی مشکل میں ہے، بیماری میں ہے، تنگی میں ہے، بیماری میں ہے، تو تیرا کلام جو زندہ ہے، جو اثر دکھاتا ہے، وہ کلام اپنی قدرت ان کی زندگیوں میں جاری کرے اور یہ زندگی تیرے یسوع نام سے آزاد ہو جائے۔ میرے خدا دعا کرتا ہوں جتنے بچوں نے ساز بجایا، گایا، انہیں برکت دے، اور میں خدا ان بچوں پہ دعا کرتا ہوں جو اسکول جاتے ہیں، کالجز جاتے ہیں، یونیورسٹیز جاتے ہیں۔ خدا ان کی ذہنوں کو کھول، ان کی پڑھائی میں ان کی مدد کر، رہنمائی کر، تاکہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ساتھ
تیرا نام بھی روشن کر سکے میرے خدا، اور تیری اس دنیا میں تیرے گواہ ٹھہر سکے میرے خدا۔ تمہیں کہا جاؤ سب کچھ پوچھو تو میرے خدا ہمیں بحال کر تاکہ ہم اپنے دشمن پر غلبہ پا سکیں جس طرح سے تم نے غلبہ پایا میرے خدا۔ میں ایک بار پھر سے ان جانوں کے لیے دعائے خیر، دعائے سلامتی، دعائے بڑھوتی، دعائے تسلی، دعائے امید چاہتا ہوں میرے خدا۔ جو لوگ نہیں آئے میرے خدا ان کی زندگیوں میں اپنا خوف جاری کر، ان کی زندگیوں میں عجیب کام رونما کر تاکہ وہ تیرے اس خوف کو محسوس کریں، تیرے حضوری کو محسوس کریں، کیونکہ تو نے ہمیں اس لائق کیا ہے اور تو چاہتا ہے کہ ہر کسی کی توبہ تک نبات پہنچے میرے خدا۔ میں توفیق عطا کر تاکہ ہم توبہ کریں اور چوڑے دروازے کی بجائے تنگ دروازے سے داخل ہوں، تاکہ ہم اس رستے پر گزریں جہاں پر بے شک تنگی ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، میرے خدا تانا زنی ہے، لوگوں کی عجیب و غریب باتیں ہیں میرے خدا۔ لیکن آخر میں انہیں ہمارے لیے زندگی کے تاج کے جیسا نام رکھا ہے، ہمیں توفیق عطا دے تاکہ ہم اس رستے پر چلنے والے ہوں اور زندگی کا وہ تاج حاصل کریں جو تم نے ہمارے واسطے رکھا ہے۔ آسمانی باپ اپنے سلمان کے بیچوں کو کھول تو ساری برکتیں ان کی زندگیوں میں پھیل دے، اتار دے۔ خاص کر دعا کرتا ہوں نوجوان نسل کے لیے، انہوں نے کہا کہ میں آخری دنوں میں اپنے روح میں سے ہر دشمن پر اڑے لوں گا۔ میں خدا چاہتا ہوں کہ اس کلیسیا پر اپنے روح کا نزول کر خدا، اپنے روح کا نزول کر تاکہ تیرے یہ لوگ تیرے روح سے بھرے رہیں، تیرے روح سے بھر کر تیرے روح سے چلیں، تیرے روح کی ہدایت سے چلیں اور تیرے پاک روح میں رہ کر اپنی زندگیاں گزاریں، مسیح یسوع کے نام میں آمین آمین۔